اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئے، اس سے اپنا خالق، مالک، معبود مان لیا، اس سے اپنا پیدا کرنے والا مان لیا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر کیا کیا؟ فرمایا ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے، استقامت حاصل کی۔ دنیا کی محبت، دنیا کے مصائب و آلام، دنیا کی رنگینیاں انہیں ان کے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا سکیں۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے۔ جب قائم ہوئے تو کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ایمان لانے کے بعد استقامت حاصل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ہمارے والدین مسلمان، ہمارے دادا دادی مسلمان، ہمارے نانا نانی مسلمان، جس محلے میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کا محلہ، جس شہر میں رہتے ہیں مسلمانوں کا شہر، جس ملک میں رہتے ہیں مسلمانوں کا ملک۔ کتنا کرم ہے اس کا ہم پر۔ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا، ثم استقاموا، اس پر قائم ہو جائیں۔ جب قائم ہو تو اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو بندے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اب مخاطب ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو دو باتیں ارشاد فرمائی، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، کہ بعض اوقات بندہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں بند کمرے میں آ گیا، میں نے دروازے بند کر لیے، میں نے کھڑکیاں بند کر لی، کھڑکیوں پہ پردے ڈال دیے، میں نے لائٹ آف کر دی، تو بندہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اس وقت بھی اس کا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم اکثر جمعے کی نماز میں، دیگر نمازوں میں علماء کرام سے سنتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صرف 4 چیزیں عرض کروں گا، اس کے بعد بیان ختم۔ بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس سے برے خاتمے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں موت کے وقت ایمان نہ چھین لیا جائے۔ وہ 4 باتیں بیان کی۔ پہلی بات جو بیان کی وہ ہے نماز میں سستی کرنا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، نماز قضا کرتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں نماز قضا کرنا، نماز چھوڑنا معاذ اللہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ بے نمازی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور نماز چھوڑ کر، نماز قضا کر کے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اچھا ہم سب جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، تو آئیے نیت کرتے ہیں نماز کی پابندی کریں گے۔ دوسرا گناہ جو بیان کیا جس سے برے خاتمے کا اندیشہ ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اسے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس سے موت کے وقت ایمان کی دولت کو نہ چھین لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے اس بندے کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے
ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، کہ ہاں اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاک ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر اس کا بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو وہ اپنے اس بندے کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو آج ہم یہ ذہن بھی لے کر جائیں، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے، ان کے سامنے زبان نہیں چلانی، بدتمیزی نہیں کرنی، ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، ہم حاجی ہیں، ہم قاری ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم عالم ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا قرآن پڑھتے ہیں، بڑا درود پڑھتے ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھیے ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا گناہ جو ارشاد فرمایا وہ ہے مسلمان کا دل دکھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے اسے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں موت کے وقت اس سے ایمان کی دولت کو نہ چھین لیا جائے۔ آج ہمارے سامنے جو آیا ہم نے اس کے ساتھ بے عزتی کر دی، اس کی برا نام رکھ دیا، لمبا ہے تو برا نام رکھتے ہیں، قد چھوٹا ہے تو برا نام رکھتے ہیں، موٹا ہو تو برا نام رکھتے ہیں، رنگ کا گورا ہے تو برا نام رکھتے ہیں، رنگ کا کالا ہے تو برا نام رکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، سامنے والے کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مسلمان کی بے عزتی کرنا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مسلمان کی بے عزتی کرنا کعبے کی بے عزتی سے بڑا گناہ ہے۔ تو کسی کو نہ ہماری زبان سے تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کا دل نہ دکھائے، نہ ماں باپ کا، نہ بہن بھائیوں کا، نہ بیوی بچوں کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ ہمسایوں کا، نہ دوستوں کا، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ چوتھا اور آخری سبب جو بیان کیا وہ ہے شراب نوشی کرنا، کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اسے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں موت کے وقت اس سے بھی ایمان کو نہ چھین لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جن کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں اللہ تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔